سورہ مومنون آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے اٹھائی اور امتیں، فارسلنا فیہم رسولا منہم، اور پھر ان امتوں میں، ان قوموں میں ہم نے رسول انہی کے اندر سے اٹھائے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور ان کی دعوت یہ تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کے علاوہ معبود تو کوئی نہیں ہے، افلا تتقون، تو تم اس کے غضب سے ڈرتے کیوں نہیں۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان قوموں میں سے، اور یہ وہ تھے کہ جنہوں نے آخرت کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں دنیا میں فراخی عطا کی تھی، مال و دولت دیا ہوا تھا، ما ھذا الا بشر مثلکم، وہ کہنے لگے کہ یہ تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہے، یأکل مما تأکلون منہ، وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور اگر تم اپنے جیسے کسی انسان کی اطاعت شروع کر دو گے تو تم تو بڑے گھاٹے میں، بڑے نقصان میں رہو گے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، تو کیا یہ تمہیں اس بات کا ڈراوا دکھاتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور تمہاری ہڈیاں بوسیدہ ہو جاؤں گی تو تمہیں دوبارہ بطور انسان نکالا جائے گا؟ ہیہات لما توعدون، بہت ہی بعید ہے، انتہائی مستبعد ہے یہ بات جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس یہ صرف دنیا کی زندگی ہے، اسی میں ہم جیتے ہیں اور اسی میں ہم مر جائیں گے، وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنین، تو یہ تو صرف ایک ایسا آدمی ہے کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے اور ہم اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، تو پھر ان میں سے ہر ایک رسول نے یہ دعا کی کہ یا رب جس چیز میں یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں تو اسی سے میری مدد فرما۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، پھر ارشاد ہوا اللہ کی طرف سے کہ بہت تھوڑے وقت کے بعد یہ پشیمان ہو جائیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، پھر ان کو ایک عذاب کی ڈانٹ نے آ پکڑا کہ مقصود اس سے ان کی ہلاکت تھی، تو ہم نے انہیں خس و خاشاک کی طرح پامال کر دیا۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو ظالم قوم کے اوپر اللہ کی پھٹکار ہے۔ یہ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آیا تھا، تو اس میں
اختصار کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور پھر قوم کے اوپر عذاب اور وہ کشتی وغیرہ کا واقعہ بیان ہوا. تو کشتی کے جو مسافر تھے وہ جب کسی خشکی کی جگہ پہ لگ گئی تو پھر ان کے ہاں سے اولادیں پیدا ہونا شروع ہوئیں. تو قرآن حکیم میں جن دو قوموں کا قصہ آتا ہے، ایک قوم عاد اور ایک قوم سمود، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جانشین کے طور پہ آئے، یعنی اس قوم کے جانشین کے طور پہ آئے. اور اس بات کا ثبوت سورہ اعراف میں موجود ہے کہ جب عاد کا قصہ بیان ہوا تو اس عاد کے واقعہ میں یہ کہا کہ یہ نوح کے بعد آنے والی قوم ہے، اور جب سمود کا قصہ بیان ہوا تو کہا کہ یہ عاد کے جانشین ہیں. اور ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں سمود کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ساتھ میں حوالہ دیا عاد الاولا، یعنی ایک عاد اولا اور ایک عاد ثانی ہے، اس قوم سمود ہے. اب یہ ان دو قوموں کی یا ان کے بعد اور بھی ایسی قومیں آئیں ان کی بات ہو رہی ہے. تو کہا ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. قرن جو لفظ ہے یہ اصل میں تو سینگ کو کہتے ہیں، جو جانوروں کے بکری وغیرہ گائے کے سینگ ہوتے ہیں، لیکن سینگوں کے ذریعے سے ان کی لمبائی وغیرہ سے عمر کا تعین بھی ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے مفہوم میں ایک وسعت پیدا ہوئی اور یہ مدت کے لیے، وقت کے لیے استعمال ہونے لگا. اور یوں پھر ایک وقت میں آنے والی یہ قوم جو ہے جس کو ہم امت کہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوا. یہاں پہ یہ امت کے لیے ہے. تو کہا اس کے بعد ہم نے بہت سی امتیں اور اٹھائیں، کرنا نہ آخری نہیں، ایک امت، اور یہ وہی قوم عاد ہے. یہ ہم نے اٹھائی تو ان کے اندر سے رسول بھیجا. فارسلنا فیہم رسولا منہم. یہ جو منہم ہے یعنی ان کے اندر سے، یہ اصل میں قوموں کے اوپر اللہ کے احسان کی بات ہے، یعنی احسان اور امتنان کو جتلایا جا رہا ہے. اس لیے کہ جب رسول قوم کے اندر سے آتا ہے تو پھر وہ زبان کی غیریت، اجنبیت وہ نہیں ہوتی، نہ واقفیت کی بنا پہ اور عصبیت کی بنا پہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک قانون رہا اللہ کا کہ قوموں کے اندر سے رسول اٹھائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے اندر مبعوث کیا، انہیں کے ایک خاندان میں آپ کی پیدائش ہوئی. اسی طرح رسول منہم، ان میں سے اٹھائے تاکہ اس غیریت نہ ہو، اجنبیت نہ ہو، عصبیت کا معاملہ نہ ہو، زبان کی کوئی پیچیدگی نہ ہو کہ اس کی بات تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارے اعتراض جو ہیں، یہ ختم ہو گئے اور ان کو ان کے اندر میں سے مبعوث کیا. تو رسول کی جو دعوت تھی تمام رسولوں کی ایک مشترک دعوت ہے، اور وہ یہ ہے ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ان سے پہلے ایک فعل محذوف ہے جیسے عام طور پہ قاعدے میں ہوتا ہے، تو وہ جو محذوف ہے وہ اس ان کے کام کو دکھاتا ہے کہ انہوں نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا نعبد اللہ، بلکہ اس کے لیے بہت شدید محنت کی، اس کے لیے دلائل دیے، اس کے لیے واقعات ان کو سنائے، وہ ان کے سارے سوالوں کا اس پہ جواب دیا اور کہا کہ دیکھو اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ معبود کے کوئی نہیں ہے. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے جو معبود ہے وہ صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. افلا تتقون، لفظی معنی تو یہ ہوگا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، لیکن کس چیز سے ڈرنا، یعنی مفعول نہیں ہے یہاں پہ. مفہوم اصل میں مفعول جو ہے تتقون کا وہ یہ ہے کہ جب تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہو تو پھر اس میں تو اللہ کا غضب اور غصہ جو ہے اس کو تم للکار رہے ہو، اور یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. تو یہاں فلا تتقون کا مکمل ترجمہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کے غضب سے ڈرتے کیوں نہیں.
وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. اب پہلے یہ کہا کہ وہ قوم کے وقال الملأ من قوم، ملا جو ہے، جیسے میرے خیال میں پہلے بھی اس کی وضاحت ہوئی، یہ قوم کے جو سردار ہیں، اعیان ہیں، جو ان کے بڑے ہوتے ہیں، جو ان کے پنچ ہوتے ہیں، جو ان کے ناظم، ممبر اور اعلیٰ حاضر قیاس، وہ جو ان کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ رسول بھی پہلے، سب سے پہلے ان کو دعوت دیتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ بات کو مان جائے تو پھر لوگ تو سارے ان کے اتباع میں ہوتے ہیں، اور اگر انہوں نے نہیں مانا تو پھر عوام الناس جو ہیں وہ تو ان کی بات مانتی چلی آئی ہے، انہی کے وہ نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ان کی اجازت کے بغیر اکثر و بیشتر یہ ہوا کہ وہ مانتے نہیں ہیں. تو اس لیے جب رسولوں نے ان اعیان کو، ان سرداروں کو، ان بڑوں کو، پنچوں کو جب دعوت دی تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ کفر. پہلا چیز جو ہے وہ کفر، یعنی تیری بات ہم مانتے ہی نہیں. کفر کہتے ہیں انکار کو، اور اصل لغت میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے کفر یکفر، کسی چیز کو چھپا دینا، اس کے اوپر کچھ رکھ کے اس کو چھپا دینا، ڈھکنا رکھ دینا، اس کے اوپر نظر نہ آئے نیچے کیا ہے. اسی معنی میں یہ زمیندار کے لیے بھی استعمال ہوا کہ وہ بیج ڈالنے کے بعد پھر ہل چلا کے اس کو چھپا دیتا ہے. اور قرآن حکیم میں یہ زمیندار کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا. سورہ حدید میں ان کو کفار کہا گیا، وہ زمیندار ہیں. تو یہاں پہ اس سے مراد یعنی اس اصل حقیقت کو چھپانا ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اپنا تعارف اور اپنی محبت دونوں اس کے اندر رکھی ہیں. اس نے خود دوسرے کاموں میں مشغول ہو کے، ماحول کی وجہ سے، اپنی سوچ کی وجہ سے، اپنے خیالات کی وجہ سے، ماحول کے دباؤ کی وجہ سے، اس کی جو نظام تعلیم تھا جہاں پہ اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا گیا، سکولوں کالجوں کی وجہ سے وہ چیز جو ہے وہ نیچے دب گئی، وہ چھپ گئی اوپر کے عقیدوں میں. ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا کفر، یعنی اس اصل حقیقت کو چھپانے والے. تو آگے اس کی علت بیان ہوئی کہ یہ کام انہوں نے کیوں کیا. کذبوا بلقاء الآخرہ، آخرت کو تسلیم کرنا جو ہے، یعنی دوبارہ ہم نے اٹھنا ہے، حساب کتاب دینا ہے، جنت دوزخ ہوگی. جب اس بات کو تسلیم کر لیں تو پھر تو زندگی سیدھی طرح گزارتا ہے آدمی کہ غلط کام کر کے پھر حساب بھی دینا ہے، غلط بات کر کے حساب بھی دینا ہے، تو میں کیسے جواب دوں گا؟ اور اچھا کام جس کا موقع ہو وہ نہ کر کے میں نے حساب دینا ہے. تو اپنے آپ کو اس ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخرت کو ماننا ہی چھوڑ دو. ایک طریقہ ویسے اور بھی ہے جو بہت ساری قوموں میں چلا اور ہمارے ہاں بھی کثرت سے ہے، اور وہ ہے شفاعت باطلہ کے اوپر انحصار، کہ ہم شفاعت کے ذریعے سے پار ہو جائیں گے. تو ایک یہ ہے جو بڑا ہے کہ آخرت کا ہی انکار کر دو، اپنی مرضی کی زندگی گزار دو. تو ایک چیز تو یہ تھی جس نے انہیں کفر پہ ابھارا کہ آخرت کا انکار، تاکہ اپنی مرضی کر سکیں، ہر کام میں رسول کا اتباع کرنے کی، اللہ کی بات کو ماننے کی ضرورت پیش نہ آئے. وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اس چیز کے اوپر مزید انہیں نڈر بنایا کس نے؟ کہ دنیا کی زندگی میں ہم نے انہیں فراوانی عطا کی تھی، مال و دولت کی، حسن و زیبائش کی، رہائش کی، سواریوں کی، اور اللہ حاضر کی آس جو دنیا کی اور نعمتیں ہیں ان کی فراوانی تھی. اس کے نتیجے کے طور پہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم بڑی اچھی لائن پہ جا رہے ہیں، اگر اللہ نہیں دینا ہے تو اس نے تو ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے، اور اگر یہاں پہ دیا ہے تو کوئی آخرت ہوئی تو وہاں بھی دے دے گا. یہ جو چیز ہے، یعنی یہ جو وجوہات ہیں، وہ اصل صورت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے کہ جو کچھ دیا ہے اس نے وہ امتحان کے لیے ہے. تو انہوں نے اس اطرفناہم یعنی اس فراوانی کو، اس اپنی خوشحالی کو اللہ کے شکر کے بجائے اس کے انکار کا سبب بنا دیا.
کہا کہ ان کے ساتھ کیا ما ھذا الا بشر مثلکم، وہ لوگوں کو کہنے لگے، ان عوام الناس کو جن کے وہ لیڈر ہیں، جن کے وہ سردار ہیں، ان کو کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون، جو تم کھاتے ہو وہ یہ بھی کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو وہ یہ بھی پیتا ہے۔ اب لوگوں میں ایک تصور ہے کہ اس وقت، یعنی لوگوں میں ایک تصور تھا کہ اگر کوئی اللہ کی طرف سے پیغام آنا ہے تو وہ کسی فرشتے کو، کسی ملک کو، ملائکہ کو لے کے آنا چاہیے۔ انسان ہماری طرح کا وہ اس کام کے لیے مامور نہیں ہو سکتا، اللہ کی طرف سے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ بس اس چیز کو مختصراً وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ کوئی ملائکہ فرشتہ نہیں ہے، تمہاری طرح کا انسان ہے، جو تم کھاتے ہو وہ یہ کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو وہ یہ پیتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ تمہاری طرح کا انسان ہے، اور اگر فرستادہ ہوتا، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا تو یہ فرشتہ ہوتا، پھر نہ یہ کھاتا نہ پیتا، یہ اس کا نشان ہے۔ تو اس طرح انہوں نے یہ اپنے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، کہ اس قسم کی جو اطاعت ہے جس کا یہ تقاضا کر رہا ہے، وہ تو تمہاری زندگیوں کو مکمل طور پہ تبدیل کر دے گا۔ وہ اطاعت یعنی وہ پابندیاں جو یہ لگائیں گے اخلاقیات کے میدان میں کہ بھئی جھوٹ مت بولو، قسمیں مت کھاؤ، کم مت تولو، اللہ حاضر کے حس، تو ان پابندیوں کی وجہ سے تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ یعنی جو زندگی تم گزار رہے ہو اس کے اوپر پابندیاں لگیں گی اور تم نقصان، اذا لخاسرون، اسی وقت تمہارا گھاٹا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، تو کیا تمہیں یہ ڈراتا ہے؟ ایعدکم، وعدہ یعدو جہاں وعدہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہیں پہ یہ ڈرانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ سورہ بقرہ میں ہے نا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ ابلیس، یہ شیطان جو ہے یہ تمہیں فقر سے، تنگ دستی سے، غربت سے ڈراتا ہے کہ اللہ کے راستے میں سب کچھ دے دو گے تو تم تو غریب ہو جاؤ گے، تو کل کو کیا کرو گے؟ یہ ڈراتا ہے، یعدکم، یہ تمہیں ڈراتا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے کہا ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، یہ حمزہ جو ہے پہلے، یعدکم سے پہلے حمزہ، یہ استفہام کا ہے، سوال بنانے کے لیے، فکرے کو سوالیہ بنانے کے لیے، انٹیروگیٹو بنانے کے لیے صرف ایک حمزہ لگا دیتے ہیں، تو یہ بن گیا ایعدکم، یہ کیا، یہ تمہیں ڈراتا ہے اس بات سے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی میں مل کے مٹی ہو جاؤ گے، تراب مٹی کو کہتے ہیں، وعظاما، اور ہڈیاں وہ سیدھا ہو جائیں گی، انکم مخرجون، تو وہاں سے پھر تمہیں بطور انسان نکال دیا جائے گا، ایک انسان کے طور پہ تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا۔ ہائے ہاتھ لما توعدون، ہے ہاتھ جو ہے یہ استبعاد کے لیے، یعنی بہت دور کی بات ہے، دور کی کوڑی لانا جسے ہم کہتے ہیں، ایک ایسی بات کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اس کو ہے ہاتھ کہتے ہیں۔ اس کا جو تکرار ہے وہ اس کی شدت اور اس کی یعنی گمبھیرتا کو ظاہر کرتا ہے کہ دو دفعہ ہے ہاتھ لما توعدون، بہت ہی بعید ہے، بہت دور کی بات ہے، جس کا یہ تمہیں، جس سے یہ تمہیں ڈرا رہا ہے وہ کبھی نہیں ہوگی۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، اور جو ہے وہ فقط یہی ہے کہ دنیا کی زندگی ہے، یہی کچھ ہم جیتے ہیں، یہیں پہ مرتے ہیں، یہیں پہ مریں گے، وما نحن بمبعوثین، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ یعنی آخرت کا انکار جو پہلے سے چلا اسی کے اوپر وہ سارا زور دے رہے ہیں کہ کوئی زندگی اس کے بعد کی نہیں ہے، تو اس لیے اس کا انتظام کرنا جو ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو آج اس تنگی میں ڈالنا اور اس احتیاط کے دائرے میں اپنے آپ کو رکھنا، یہ جو ہے یہ نقصان کی بات ہے۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، اب چونکہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں
وہ اس قوم کے اندر سے آئے ہیں تو وہ ان کو جانتے ہیں، پہلے سے جانتے ہیں. اور نبوت اور رسالت کی بات سے پہلے یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، کبھی کوئی خواہ مخواہ کی کسی کو دوست دھاندلی کے، یعنی وہ تو بڑے بڑے زبردست اخلاق کے لوگ تھے سارے کے سارے. پھر جب نبوت آ گئی، وحی آ گئی اور انہوں نے اپنا کام شروع کیا تو اب عوام الناس تو ان کو سارے جانتے ہیں کہ بھئی اس نے تو کوئی غلط بات کبھی کی نہیں ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے آپ کی نبوت سے پہلے صادق اور امین کہتے تھے. اور دیکھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو شادی کے پیغامات تقریباً تمام سرداروں نے بھیجے، اس لیے کہ وہ ایک اچھی خاتون تھی، وہ بیوہ ہو گئی تھی، اس کے بچے بھی تھے پہلے، اور سب سرداروں نے جو بڑے سرکردہ لوگ تھے انہوں نے شادی کے پیغامات بھیجے. تو اس نے کہا نہیں، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پیغام دیا شادی کا، خود پرپوز کیا، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے کردار کی وجہ سے. اسی قسم کے کردار قوموں میں آنے والے رسولوں کے رسالت سے پہلے تھے. اور قرآن حکیم میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بڑی کثرت سے، بینہ، یعنی نبی جو ہیں وہ دعوت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کنت علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ کے اوپر تھا. یعنی تم جانتے ہو کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کے خلاف میں نے اس وقت بھی کبھی نہیں کیا کہ جب میرے پاس وحی نہیں آتی تھی. میں اس وقت بھی اچھے اخلاق کا آدمی تھا. کنت علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ کے اوپر، ایک واضح ہدایت کے اوپر تھا. تو یہاں پہ یہ اس چیز کا حوالہ ہے کہ جب لوگ ان کو جانتے ہیں تو یہ سردار ان کو کہہ رہے ہیں ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا، کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا. یعنی اب اس کو وہ رسول کو کم تر دکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ میرے پاس اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، یہ وحی آتی ہے میرے پاس، اس کی طرف سے یہ پیغام ہے، تو یہ اس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، اس کے پاس کوئی پیغام نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ ہماری طرح کا انسان ہے، یہ فرشتہ نہیں ہے. وما نحن بمؤمن لہو بمؤمنین، اور ہم کبھی اس کی بات کو مانیں گے نہیں. یعنی وہ لوگوں کو، اپنے عوام کو، اپنی رعایا کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم دیکھ لو اگر اس کی بات کو مانو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، ہم تو کبھی نہیں مانیں گے. قال رب انصرنی بما کذبون، اور جب بات حد سے زیادہ ہو گئی، گزر گئی، تو پھر رسول نے بد دعا کی ان کے لیے، یوں اپنے رب سے دعا کی، رب انصرنی بما کذبون، یا رب میری مدد فرما اس چیز سے جس میں یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں. اور وہ کیا چیز تھی کہ رسول انہیں کہتا ہے کہ اگر تم برا کام کرو گے تو تمہیں دنیا میں بھی عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی. میری بات کو نہیں مانو گے، شرک کرو گے تو پھر یہاں بھی عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی. تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. رسول نے دعا کی جس چیز میں مجھے جھٹلایا، یعنی عذاب میں کہتا ہوں عذاب آئے گا، یہ مجھے جھٹلاتے ہیں، یا رب اس عذاب کے ذریعے سے میری مدد فرما، ان کے اوپر عذاب بھیج، جس چیز میں یہ انہوں نے جھٹلایا اس میں میری مدد فرما. قال عما قلیل لیصبحن نادمین، بس ارشاد ہوا اللہ کی طرف سے، یعنی نبی کو القاء ہوا، اس کو وحی آئی کہ بہت تھوڑا وقت رہ گیا. عما قلیل، عما جو ہے یہ اصل میں عن ما ہے، اور نون اور میم کا ادغام ہوا. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لکھائی میں وہ رہتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ تحریر میں بھی وہ جو نون ہے اپنے ادغام کی وجہ سے، میم کے اندر ادغام کی وجہ سے وہ لکھائی میں بھی نہیں آتا، تحریر میں بھی نہیں آتا. یا یہ ہم عن ما ہے. ارشاد ہوا کہ بہت تھوڑا وقت ہے،
ان کے لیے جو مہلت ہے وہ تھوڑی ہے، وہ اصل میں اللہ کا ایک قانون ہے قوموں کی ہلاکت کے لیے، قانون امہال، یعنی ان کو مہلت دی جاتی ہے درست ہونے کے لیے۔ وہ درست نہیں ہوتے تو وہ اور آگے بڑھتے ہیں اپنے طغیان میں، اپنی سرکشی میں، اپنے انکار میں، وہ اور آگے بڑھتے ہیں۔ نتیجے کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ان کی اخلاقیات خراب ہو جاتی ہیں، یعنی وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی چیٹنگ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی وہ ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں عدالتوں میں جا کے۔ تو ایک معیار اللہ کے ہاں مقرر ہے اس کے لیے کہ جب اخلاقیات کے لحاظ سے اس جگہ پہنچ جائیں گے تو اس گند سے اس زمین کو، میں اپنی زمین کو صاف کر دوں گا۔ یہاں اس معیار کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا وقت باقی ہے، یعنی نبی نے دعا کی تو نبی کو القاء ہوا کہ بہت تھوڑی مہلت ہے ان کے پاس، ان قریب وہ عذاب جب آئے گا تو کیا ہوگا، یہ نادمین، یہ پشیمان ہوں گے کہ یہ ہم نے کیا کیا، ہمارے گھر میں ایک نعمت آئی تھی ہم نے اسے ٹھکرا دیا، اور نعمت ہدایت تھی جو رسول کی شکل میں آئی ہم نے اسے ٹھکرا دیا، یہ اس کے اوپر پشیمان ہوں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً۔ غثاء جو ہے یہ کہتے ہیں پامال شدہ خس و خاشاک کو، کوڑا کرکٹ۔ اس لفظ کے اوپر تو تھوڑی سی بحث اور بھی ہونی چاہیے، تو اس وقت اس کا ترجمہ آپ یہی اشارہ اس کی طرف سمجھ لیں کہ خس و خاشاک جو ہے پامال شدہ، مسل شدہ جو کوڑا کرکٹ ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آگے سورہ اعلیٰ میں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء اخوا۔ جب وہاں ہم آئیں گے تو ذرا تھوڑی سی اس کی زیادہ تشریح ہے، وہ بشرط زندگی ہم انشاءاللہ کر دیں گے۔ تو کہا کہ ان کو ایک ڈانٹ میں، شائخہ ڈانٹ کو کہتے ہیں، اس کو صرف آواز تک محدود کر دینا وہ درست نہیں ہے، کبھی یہ آواز کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، کبھی زلزلے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، تو پھر وہ عذاب جو ہے وہ آ گیا، یعنی ان کو آ پکڑا اس ڈانٹ نے بالحق، جو کہ ایک نتیجہ خیز تھی، یعنی جس مقصد کے لیے بھیجی گئی کہ قوم بالکل تباہ و برباد ہو جائے بالحق، تو ہم نے انہیں خس و خاشاک کر دیا، پامال شدہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ فبعدا للقوم الظالمین، بعد کہتے ہیں دوری کو، یہاں پہ یہ دوری اللہ کی رحمت سے دوری کے لیے استعمال ہوا، اور یہ اللہ کی رحمت سے جو دوری ہے اس کو لعنت اور پھٹکار کہتے ہیں، کہ ایسی ظالم قوم کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت اور پھٹکار ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک